اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، نہیں، فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اسے جدا ہو کر ان کے خلاف کوششیں کرنے لگے اور لوگوں کو جمع کیا۔ پھر ان کے سامنے بآواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب العالمین، رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ یعنی فرعون نے کیا کیا؟ تو لوگوں کو جمع کیا، بآواز بلند تقریر کی، پھر کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ دیکھو فرعون رب اعلیٰ ہے، کہتے رب اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ یہ فرعون نے اس کا دعویٰ کیا۔ دیکھو قرآن کے اندر ایک فرعون کے بارے میں آتا ہے، لیکن ہم جو گوگل میں دیکھتے ہیں تو 70 فرعونیں آ گئے۔ تو اس میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بھی ایک فرعون تھا، لیکن وہ کبھی بھی رب اعلیٰ کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ بھی ایک اللہ کو مانا، یعنی اسلام کے راستے پر چلا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ابھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہو گیا نا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو فرعون کا قصہ آ جاتا ہے۔ جب آپ قصص الانبیاء پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پورا قصہ معلوم پڑ جائے گا۔ بے شک اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ بھلا تمہارا دوسرا بار پیدا کرنا فی نفسی زیادہ سخت یا آسان کا، یعنی پہلے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پیدا کیا تو دوسرا مرتبہ پیدا کرنا اللہ کو آسان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح کہ اس کے صفت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کہ کئی اس میں فطور شکوک نہیں، اور اس کی رات کو تاریکی بنایا اور اس کی دن کو ظاہر کیا۔ دیکھو انسان کو اچھی صورت میں بنایا، شکل میں، عورت کو بھی اچھی صورت بنایا صورت شکل سے، اور انسانوں کو بھی اچھا بنایا۔ اور کچھ اس میں لنگڑے لولے ہوں گے تو وہ دیکھو اس کا بارے میں آپ نہیں چلا۔ یہ اللہ کی خدائی ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو جس طریقے سے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو اس بات کے اندر ہم نہیں اندازہ لگانا۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ٹھیک بنایا، عورت کو بنایا، مرد کو بنایا، کس لیے؟ عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ اگر عورت کے بغیر مرد نہیں، مرد کے بغیر عورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو میں نے بنایا، کیا یہ مرنے کے بعد میں دوبارہ ان کو پیدا کرنا میرے کو کیا بڑا مشکل کام ہے؟ یہ میرے کو یہ بڑا آسان ہے۔ ہمارا فرشتے کو حکم دیں گے کہ وہ ایک آواز کرے گا، سبھی آدمی جی اٹھیں گے، ان کے روح ہے ان کے بدن میں جا کے گھسیں گے اور میدان حشر کی طرف وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی برسنے کے لیے، اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ ارے آسمان سے بارش گرا دیا جس سے زمین سرو تازہ ہو گیا۔ دیکھو آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین زندہ ہو جاتا ہے اور نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ اگر عورت میاں دونوں آپس میں ملتے ہیں تو نطفہ سے انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہل چلانے والا یہ جو ریت ہے، دو بیلوں کو سامنے لگا کے پیچھے سے ہل چلاتا ہے اور بیج ڈالتے جاتا ہے زمین میں، اور دوسرا مرتبہ دو بازو سے اور ہل چلاتا ہے
تو اس کے اوپر مٹی گر جاتا ہے، جس سے وہ زمین نباتات کو اگاتا ہے، اور ہمارے کھانے کے لیے بھی، ہمارے پینے کے لیے بھی۔ دیکھو یہ مخفی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کو زندہ کرنا، نباتات کو پیدا کرنا، عورت مرد کا مل کر اور نطفہ سے انسان کو بننا، یہ ایک اللہ کا قدرت ہے۔ اللہ کے قدرت کے سامنے ہم نے ہاتھ جوڑنا ہے اور حمد و ثنا کرنا ہے، الٹے سلٹے باتیں نہیں کہنا، اور بھیچا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا۔ زمین کے اوپر پہاڑوں کو کس لیے قائم کیا؟ آپ سائنس سے دیکھو، پانی کتنا ہے، زمین کتنا ہے۔ 70 پیسہ تک پانی ہے، 25 پیسہ اونلی زمین ہے۔ تو اتنا بڑا پانی کے اندر زمین کو کھڑا کر دیا، تو اس کے اندر میگھے کو ڈالے گا، تبھی زمین کیا ہو جائے گا، وہ ڈول نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب طور پر وہ زمین کے اندر میگھے لگا دیا، پہاڑوں کو قائم کر دیا، پہاڑوں کو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ سب کس لیے کیا؟ ہمارے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔